اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں آپ سب کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہوں۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات جو کہ یکم رمضان سے پیش کی جا رہی ہے اور اب تو اختتامی مراحل ہیں۔ آج 29ویں شب، 21ویں شب نصیب ہوئی، 23ویں شب نصیب ہوئی، 25ویں نصیب ہوئی، 27ویں نصیب ہوئی۔ آج اللہ رب العزت نے ہم پر مزید کرم فرمایا کہ آج کی 29ویں شب تاک رات بھی اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمائی۔ ناظرین، کون سے ایسے اعمال ہیں، رمضان المبارک کی آخری ساعتیں ہیں، کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم راضی کر سکتے ہیں، کس طرح اس رب کو راضی کر کر اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے۔ اب تو بس ایسا ہے نا کہ لوگ بازاروں کی طرف رخ ہو گیا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ لمحات تو جب آخری عشرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عشرے کو پاتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بھی اور اپنے گھر میں سب کو کہتے تھے، اپنے صحابہ کو کہتے تھے اب تو کمر کسنے کا ٹائم ہے، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے جو کہ اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ تو حضور راتوں کو بھی قیام کرتے تھے، دن میں بھی عبادات کیا کرتے تھے، تہجد، عشاء، چاشت، توابین، اللہ اکبر۔ کیا ہم آج ان تمام عبادات کو کر رہے ہیں، ان کا نور حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت۔ ناظرین، یہاں رمضان المبارک کی تاکرات کے حوالے سے مجھے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تلاوت ہوگی۔ ناظرین، مجھے ایک بزرگ ملے اور میں نے ان سے جب مصافحہ کیا، سلسلہ نقشبندیہ کے وہ بزرگ تھے، میں نے ان سے مصافحہ کیا تو میں نے ان سے کہا حضرت میرے لیے دعا کیجیے گا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے پاس روک لیا، انہوں نے کہا نوجوان اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہوں تو میں آپ سے کچھ بات کر لوں؟ میں نے کہا جی حضرت فرمائیے۔ انہوں نے کہا بیٹا، جب یہ رمضان المبارک کی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، یہ طاق راتیں آتی ہیں، ماہ ربیع الاول کی مبارک رات آتی ہے، عید میلاد النبی کی رات آتی ہے، شب جمعہ آتا ہے اور شب برات، شب معراج آتی ہے، تو یہ مبارک راتیں ہیں کہ جب انسان، نوجوان بھی اور سب لوگ جو ہیں مسجد کی طرف جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ ایک عمل کیجئے گا، آپ کا 1 منٹ ہو تو اور بات آپ کو بتا دوں؟ میں نے کہا جی حضرت بتائیے۔ تو کہنے لگے بیٹا، جب آپ ان راتوں میں عبادت کے لیے جائیں تو ماں اور باپ جو گھر میں موجود ہیں نا، آپ ان سے یہ علل اعلان کہیں کہ امی میں نے زندگی بھر آپ کو ستایا، زندگی بھر آپ نے میری خدمت کی، ہمیں پال پوش کر اتنا بڑا کیا، آج تک میں نے آپ سے جتنی بدتمیزیاں کی ہیں، بہت آپ کو ستایا ہوگا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو ماں کا دل فوراً پگھل جاتا ہے، ماں کہے گی بیٹا میں نے تجھے معاف کیا۔ یہی عمل آپ اپنے والد سے علل اعلان کہیں۔ آج آخری رات ہے طاق رات، ابھی ماں اور باپ اگر آپ لوگ سب ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ابو کے ہاتھ بھی چومیے، ان کے پیر بھی چومیے، ان کا ماتھا بھی چومیں۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ موقع دوبارہ آپ کو ملے نہ ملے۔ اپنے ابو کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ابو میں نے جتنے گناہ کیے، اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے آپ کو بہت ستایا ہوگا زندگی میں، آپ مجھے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں۔ آپ یقین کریں، صرف آپ کا اتنا کہنا ہوگا، آپ کے ماں اور باپ آپ کو معاف کر دیں گے۔ جب آپ کو یہ معاف کر دینا تو آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں کہ اللہ جن ماں باپ کا تو نے خدمت کا حکم دیا تھا میں وہ کر تو نہیں سکا، لیکن میں الحمدللہ اس حال میں ہوں کہ تیری طرف آنے سے پہلے میں نے اپنے ماں اور اپنے باپ کو راضی کر لیا ہے، یا اللہ تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر اس کے بعد آپ درخواست کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں۔
ان بزرگ نے کہا کہ بیٹا جب تم یہ عمل کر لو گے نا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے راضی ہو جائیں گے، تمہاری یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ عمل جب میرے والد صاحب حیات تھے، آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، تو 2014 کی بات ہے، تو میں نے یہ عمل کیا۔ تو میری بہن جو تھی نا افرا، چھوٹی میری بہن ہے، تو وہ دیکھ رہی تھی کہ میں ابو سے معافی مانگ رہا ہوں، ابو کو راضی کر رہا ہوں، تو ابو نے دعائیں دے کے مجھے رخصت کیا۔ اور ناظرین آپ یقین کریں کہ وہ رمضان آخری رمضان تھا میرے والد کا، اور میں آپ کو تائید عز نعمت کے طور پہ بتاؤں کہ الحمدللہ مجھ سے میرے ماں باپ راضی ہیں، راضی رہے، اور مجھے باپ کی دعاؤں نے الحمدللہ اتنا نوازا کہ جتنا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو ان کو یہ طاق رات ہے، بجائے میسیجز کرنے کے، فیس بک چلانے کے، آپ تھوڑا رخ اپنے ماں باپ کی طرف کر لیں۔ یہ گھر میں موجود ہیں، اپنے باپ کا ہاتھ چومیں، اپنے باپ کا ماتھا چومیں، اپنے باپ کے قدموں کو چوم لیں، اپنی ماں کے تلووں کو چاٹیں، ماں کے تلووں کو چومیں، ان کے ہاتھ چوم کر پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ ناظرین یقین کریں گے، میں آپ سے یہ بات کوئی گھنٹوں گھنٹوں کی نہیں کر رہا، یہ عمل کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات بھی پڑھ لیں گے نا، تو یقین کریں بزرگ فرماتے ہیں آپ کی دنیا بھی کامیاب، آپ کی آخرت بھی کامیاب، اور مقافات عمل ہے، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیک سلوک کریں گی۔ جزاک اللہ۔ بس والدین کا ذکر ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر ایک کیفیت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، جو حیات ہیں اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ موجود ہیں قاری محمد حسین آرائی صاحب، قاری صاحب السلام علیکم۔ موجود ہیں ہمارے بہت ہی نوجوان عالم دین مولانا سعد خان بھائی، آپ کو سلام اور دعائیں۔ مولانا صاحب پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، بہت پیارے پڑھتے ہیں، ہمارے دوست بھائی عالم اسلام کے معروف ثنا خاں سید ریحان بھائی، آپ کا بہت شکریہ ریحان بھائی۔ ہمارے حفیظ شیخ بھائی موجود ہیں، فہیم شیخ بھائی موجود ہیں، میرے ذہن میں حفیظ شیخ بھی آ جاتا ہے، کبھی فہیم شیخ بھی آ جاتا ہے، تو جو بھی ہے یہ میرے دل میں بستے ہیں۔ زیب النساء فاؤنڈیشن کے ماشاءاللہ جو اس کو رن کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک۔ انٹرو کے ساتھ ساتھ ایک جملہ بہت ہی ضروری، کہ جن کے والدین حیات ہیں وہ ابھی ان سے معافی مانگ لیں، ورنہ پھر ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ادب اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا سکھا رہا ہے۔ قائد صاحب، افسوس ہوتا ہے کہ ویسے ہی ابھی 2 سال 3 سال اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے دور گزرے ہیں امت کے، اور پھر ہم سنجیدہ پھر نہیں ہو رہے، پھر وہی دنیاوی موبائل ہاتھ میں ہے ہمارے، نعرے بازیاں چل رہی ہیں، شور شرابہ چل رہا ہے۔ مطلب کون بھول گیا اس شاقان مصطفیٰ بھول گئی۔ ایک ایسے عاشق ہیں کہ جو وہاں جا کر سیاسی مسائل اپنے لوگوں کو دیکھ کر وہاں پر شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر نعرے بازیاں کرتے ہیں۔ یہ تو وہ چوکٹ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا بادشاہ اور فقیر سب اس دربار میں اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مطلب ہم ایک دوسرے کے اتنا پیچھے لگ گئے کہ وہاں پر بھی ایک دوسرے کو بخشنے کو ہم تیار نہیں۔ اللہ رب العزت ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، بڑا کرم ہوا ہے، آپ یقین کریں رحمت للعالمین کے دروازے 2 سال لگے ہیں اس کورونا کی وبا کو، اور ابھی بھی چیز تھمی نہیں ہے، ابھی بھی وہ پابندیاں اس میں کمی ہوئی ہے، مکمل ختم نہیں ہوئی ہیں۔ ادب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دربار سے اور دور ہمیں کر دیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہاں ہمارے وہ شناخواں حضرات بھی، میں ان سے درخواست کروں گا، حضور کے دربار میں جاتے ہیں آپ لوگ وہاں پر بلند آواز سے نعتیں نہ پڑھیں۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو تمام مکاتب فکر کے علماء بھی کہتے ہیں۔ وہاں جائیں، آپ ہلکی آواز میں حضور کو سنائیں، کہ ہم تو یہ کہنے والے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہاں پر ہمیں چیخنے کی ضرورت تھوڑی ہے، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے۔ بس درود پڑھیے، حضور آپ کے دل کا حال بھی جانتے ہیں، آپ کی حاجات بھی جانتے ہیں۔ بس حضور کی بارگاہ میں گزارشات کریں، مزید کرم ہوگا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں آج آخری تاخرات ہے، دعا کریں کہ بیت اللہ کے درمیان جو ایک باڑ ابھی تک برقرار ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ حکم فرما دے کہ حجر اسود کے دوبارہ ہم بوسے لینے لگ جائیں، بیت اللہ کی چوکٹ سے ہم پہلے کی طرح لپٹنے لگ جائیں۔ گفتگو مزید ہوگی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریحان بھائی، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔
جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ اور شعر دیکھیں سعد بھائی کہ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو ایک بال جب بھی اجازت ملے، ہم بھی آقا کے دربار تک آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے۔ اللہ ریحان بھائی، آپ نے تو مدینے کی گلیوں میں گھما دیا، یادیں تازہ کر دیں۔ اللہ آپ کو ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کے حاضرین نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لے رہے ہیں مختصر سا وقفہ، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات میں ایک وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان، ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد اسد ایوب حاضر خدمت ہے۔ بریک کے بعد الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہمارے آپ کے ہم سب کے بہت ہی ہر دل عزیز ڈاکٹر علی امام بھائی۔ السلام علیکم علی بھائی، خیریت سے ہیں؟ اس کے ساتھ ہمارے بھائی دوست جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا بہت ہی ایک بااعتماد نام، بہت ہی پیاری شخصیت عدنان حفیظ بھائی۔ عدنان بھائی السلام علیکم، مزاج گرامی بخیر؟ اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ عدنان حفیظ بھائی کے لیے بھی دعائیں صحت فرمائیں، کچھ دنوں سے علیل ہیں، آپ کے والدین کے لیے دعائیں صحت فرمائیں، اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو صحت اور دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ مولانا سعد بھائی، 29ویں تاخرات، آخری لمحات رمضان المبارک کے، رب راضی ہو جائے، رب پہلے کہہ رہا ہے ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اگر حیات ہیں ان کی قدر کرو، ان سے معافی مانگو، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے، میں بھی راضی ہو جاؤں گا۔ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ ایوب بھائی، جیسے آپ نے پروگرام کا سٹارٹ لیا، یقین کریں ایک عجیب سا سما بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، اور جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں آمین۔ پھر رسول اللہ جب دوسری سیڑھی پہ پیر رکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو والدین بڑھاپے میں میسر آ جائیں، وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر پائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ جب رسول اللہ پیر رکھتے ہیں، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان میسر آ جائے، وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کر پائے، تو فرماتے ہیں آمین۔ اسد بھائی، بد دعا کس کی ہے؟ آمین کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ رمضان کا بھی ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور وسلم حضرت جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں، اور
آمین رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ خود فرماتے ہیں. اللہ اکبر. ہم اس حدیث کو جب بھی میں سنتا ہوں یا جب بھی پڑھتا ہوں عجیب سی ایک حرکت طاری ہو جاتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں میں محمد عشاء کے 4 رکعت فرض میں کھڑا ہوتا، سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی، میری ماں مجھے پکارتی یا محمد، میں نماز توڑ کے کہتا نام یا امی، ہاں میری ماں تیرا محمد حاضر ہے. یہ ادب سکھایا رسول. میں نماز فرض میں ہوتا، میری ماں ایک بار پکار دیتی یا محمد، میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا. اللہ یہ ادب رسول اللہ نے سکھایا. ایک صحابی رسول ہے، آتے ہیں یا رسول اللہ ایک فلاں صحابی ہیں، موت کا وقت ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اچھا چلو ساتھ جاتے ہیں. فرمایا کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہے؟ تو کہا پتہ نہیں. تو کہا والدین زندہ ہیں؟ فرمایا حیات ہیں. فرمایا ہاں. کہا ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں ناراض ہیں. ماں ناراض. تو ماں ناراض. والدہ کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کو معاف کر دو. کیا خطا ہے؟ بولے کوئی غلطی نہیں. کہ صحابی رسول تیز بولتا ہے، جب بولتا ہے تو سینہ چیر دیتا ہے. فرمایا کہ بیٹے کو معاف کرو گی؟ کہا نہیں معاف نہیں کروں گی. کہا کہ پھر صحابی کو رسول نے فرمایا جاؤ لکڑیاں لے آؤ، اس کو جلا دیتے. ایک دم مات سی ڈر گئی، بولے نہیں یہ بھی نہیں دیکھ سکتی. بس کہا اس کا دل پر ہاں پھر میں کیا؟ تو کہا کہ معاف کر دو. تو انہوں نے جیسے ہی معاف کیا، صحابی رسول نے کلمہ پڑھا. رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، مولا علی کو، حضرت عثمان، تمام صحابہ کو جمع کر کے کہا میرے صحابہ، اور یہ تمام سننے والے سن لیں، سن لو جس سے والدین ناراض ہوں نہ اس کا حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ روزے قبول، نہ نمازیں قبول. وہ سجدے کرتا رہے. جس سے اس کے والد ناراض ہوں، والدہ ناراض ہوں، اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی محبت کا جب اظہار کرتے ہیں نا تو اس کے لیے والدہ کی محبت کا سہارا لیتے ہیں. کیا بات ہے. کہتے ہیں میں 70 گنا والدہ کی محبت، اس سے زیادہ محبت، تو سہارا بھی والدہ. اور پھر اللہ رب العزت قرآن میں بار بار کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، میری عبادت کرو اور میری عبادت میں شرک نہ کرو. اور پھر کیا کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اسد بھائی یہاں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. فرمائے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرو. نیکی کا بدلہ نیکی سے چکایا جا سکتا ہے. نیکی کی میں نے کہا احسان. احسان کا کیا مطلب ہوتا ہے عربی میں؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ ایٹ دا اسٹیج آف اٹس پیک، کسی انتہا پہ جا کے کسی چیز کو کرنا. اس لیے انسان کہتے ہیں یار اس کا میرے اوپر احسان ہے. احسان کا بدلہ کوئی نہیں ہوتا. اور اللہ فرما رہا ہے اف بھی نہ کہو. اف تک نہ کہو. اف آج ہم ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں ہمارے لیے کیا اولڈ ایج ہاؤس بن گئے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ رب العزت اف تک نہ کرو، اف تک نہ کہو. اور اف، اچھا اف کوئی کہنے کی بات نہیں ہوتی، یہ کیفیت کا نام ہے. اگر کوئی بات کہتے ہیں نا اف، وہ ایک کیفیت نہ، گوارے کی کیفیت تک بھی نہیں آنی چاہیے. والد جو کام کہیں اس کو اسی طرح کرنا ہے. ان کی زبان، وہ ہمارے ایک استاد کہتے تھے اگر ان کی زبان خاموش ہونے سے پہلے ہی وہ کام تم کر دیا کرو، جس سے اس کے والد راضی ہو گئے، اس سے اللہ بھی راضی. علی بھائی ماں باپ کی رضامندی میں، اللہ رب العزت کی رضامندی میں، جو ماں باپ کی سنتا ہے زمانہ اس کی سنتا ہے، ایسا ہی ہے. اور جو ماں باپ کی نہیں سنتا وہ سب کی سنتا ہے. زمانہ اس کو سناتا ہے. اسد بھائی ابھی جو ابتدائیہ ہوا اور جو سعد بھائی نے جو گفتگو کی اس نے تو کیفیت عجیب کر دی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا ماں کی محبت کا، کہ یہ کیسا عجیب ان دو جو ماں اور باپ کی جو محبت ہے، یہ واحد دو لوگ ہیں جو کہ انتہائی پرخلوص ہیں. ان کو کوئی واپسی کی تما نہیں ہوتی اپنے بچوں سے. میں حج پہ تھا اور منی روانگی تھی اور ہم تیاری کر رہے تھے اور لوگوں کے فون آ رہے تھے اور کوئی کہہ رہا تھا کہ علی بھائی آپ میرے لیے دعا کیجئے گا. اللہ اکبر. میری ماں کا فون آیا اسد بھائی، اور امی، میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ امی جو ہیں وہ کچھ کہیں گی مجھ سے. یہ ہے یہ ماں باپ. تو امی نے کہا کہ بیٹا تم اپنے لیے دعا کرنا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے لیے دعا کرنا، تم یہ کرنا. ماں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اس وقت بھی اس کو اپنے بیٹے کا خیال، اور وہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے لیے دعا کرنا. اور اس وقت میری ایسی کیفیت ہوئی اسد بھائی کہ یار یہ کیا ہستی ہے، یہ اللہ پاک نے کیا مطلب کیا اس کے دل میں محبت دی ہے. یہ سارے لوگ فون کر کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے یہ دعا کیجیے گا. کوئی بچے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اپنی جاب کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی کسی چیز کے لیے. اور ماں فون کر کے کہہ رہی ہے کہ تم بیٹا اپنی صحت کے لیے دعا کرنا، بیٹا اپنے لیے دعا کرنا.
بیٹا تم صحیح رہو. یہ کہاں آپ کو یہ چیز ملے گی آپ کو؟ علی بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم بڑی نالائق اولادیں ہیں، پورا دن ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں اور ان سے بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں. آج رات کا موقع ہے، ماں باپ کو راضی کر لیں، دنیا تو انشاءاللہ آپ سے راضی ہو ہی جائے گی. اسد بھائی اسی پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اور بڑا ریلیٹڈ ہے، جیسے علی بھائی نے بتایا. حضرت شمس تبریز کی والدہ تھی، تو وہ والدہ سے اجازت لیتے ہیں، والدہ مجھے جانے دیں، میں اللہ کو ڈھونڈنے کی تلاش میں نکلتا ہوں، مجھے اللہ کی تلاش ہے. والدہ سے اجازت لیتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں، صوفی تھے، اللہ کو تلاش. جب 18-20 سال ہو گئے والدہ سے نہیں ملے، کہا کہ میں جا کر دوبارہ والدہ سے ملاقات کروں. جب واپس آتے ہیں تو گھر کی طرف دیکھتے ہیں، کہا پوری زندگی تو والدہ کے پاس آیا نہیں، روکا نہیں، اب جاؤں اور وہ بھی اس حالت میں کہ والدہ کو ڈسٹرب کروں، والدہ کو آرام کرنے دیں. تہجد کی نماز جب پانی آیا تو کہا میری والدہ تہجد کے لیے اٹھ گئی ہیں، تو دروازے کے پاس کان لگا کر سنتے ہیں. والدہ نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں یا اللہ میرا بیٹا تجھے تلاش کرنے نکلا ہے، یا اللہ تو اس کو مل جا، یا اللہ وہ اپنی ماں سے دور ہے، صرف تیرے لیے نکلا ہے، یا اللہ تو اس کو مل جا. اور تاریخی جملہ حضرت شمس تبریز کہتے ہیں، اور ان تمام بچوں کے لیے جو سن رہے ہیں فرماتے ہیں کہ میرا خدا تو میرے گھر پہ تھا، تو شمس تبریز تو کہاں جنگلوں میں ڈھونڈتا رہا؟ تیرا خدا تو تیری ماں کے پاس تھا، وہ ہاتھ اٹھاتی تجھے خدا مل جاتا، تو کہاں جنگلوں میں بھٹکتا رہا؟ تو یاد رکھیے کہ خدا کا راستہ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. اپنی والدہ سے دعائیں لیں، والد سے دعائیں لیں، ان سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. علی بھائی آج نہ جانے کیا سوچ کر ہم آئے تھے سیٹ پر کہ عید آنے والی ہے، فطرے کے حوالے سے ہم گفتگو کر لیں گے، زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مسائل پوچھ لیں گے، لیکن وہ نہ جانے وہ ماں کی محبت کس طریقے سے ایسی غالب بھائی ہے، غالب ہی ہے ماں کی محبت تو، لیکن بس وہ پروگرام کا رخ ہی اس طرف ہو گیا. اسد بھائی آج کل ہم لوگ اتنی ایک ایسی عجیب چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں. عید تو ہوتی ہی ان کی دید پہ ہے، جب انہی کو نہیں منائیں گے، ان کو ہی خوش نہیں رکھیں گے تو کیا دیکھ کے خوش ہوں گے؟ آج ہم پڑوس کے کمرے میں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، اور میں فیس بک پہ جا کے وال پہ لکھ رہا ہوں میرے لیے دعا کیجیے، میرا بچہ ہے، اور اس کے اوپر نیچے لوگ، ارے میں کہتا ہوں یار تمہارے تو برابر میں ہے، وہاں پہ ان سے جا کے کہو اور اپنی دعا قبول کرواؤ. آمین. ناظرین یہاں لے رہے ہیں مختصر سا وقفہ، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خوبصورت نشریات، ہماری خوش نصیبی ہے، اتنا مبارک ذکر ہو رہا ہے، اور ان ساعتوں میں عالم اسلام کے ایک ایسے مبلغ جو پوری دنیا میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ابھی بھی سفر میں ہیں، اور کس مقدس سفر میں ہیں کہ مدینے کا سفر ہے، اور میں نمدیدہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہوں. اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن، پاکستان کے بہت ہی ایک عظیم عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہے مکہ مکرمہ سے، مفتی زبیر صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور مفتی صاحب آج کی رات کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عمرے کے سفر کے سلسلے میں اس وقت مکہ مکرمہ میں ہوں. آپ کے لیے اور تمام ناظرین و سامعین کے لیے دلی دعائیں اور نیک تمنائیں. ایک لمبے عرصے سے رمضان کی ٹرانسمیشن اور نشریات میں یہ بات بہت زیادہ شدت کے ساتھ محسوس ہوتی تھی کہ رمضان کے پروگراموں میں رمضان کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان کا جو تعارف کروایا ہے وہ یہ کہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مبارک اور مقدس بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اب ذرا اسی آیت کی روح سے دیکھ لیا جائے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ہاں قرآن پر کتنی بات ہوتی ہے اور قرآن کریم کو کتنا کھولا جاتا ہے، کتنا بیان کیا جاتا ہے. اس ٹرانسمیشن میں جو آپ نے پیٹرن ذکر کیا یہ بہت اچھا ہے اور دوسروں کے لیے بھی قابل تقلید ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد نعت اور پھر اس کے بعد علماء کی گفتگو. اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور اس میں مزید ترقیات سے نوازے. اصل بات یہی ہے کہ رمضان کے پروگراموں کے اندر رمضان کی روح کو اور فلسفہ رمضان کو، روزے کو، تقوی، خلوص و اخلاص، للہیت اور ہم پر رمضان کے مطلوبہ
اثرات کو بیان کرنا چاہیے، اور یہ سب کچھ قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیات ہوں، ان کا ترجمہ ہو، ان کی تفسیر ہو، اس سے انسانی ذہنیت کو وسعت ملتی ہے اور انسانی دل دماغ کو کشادگی اور فراخی حاصل ہوتی ہے۔ یہی رمضان کا اصل پیغام ہے اور یہی رمضان کا اصل فلسفہ ہے۔ جو لوگ بھی رمضان کے پروگرام میں اس پیٹرن کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دراصل دوسروں کے لیے بھی قابل تقلید ہے، اور یہی پروگرام ہونے چاہیے اور اسی جیسے پروگراموں کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے ان پروگراموں کو قبول فرمائے۔ میں پورا دیکھ تو نہیں سکا، لیکن دلی دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت اسی انداز کے اندر، اسی طرز کے اندر، تحقیقی انداز میں، علمی انداز میں، اور ساتھ ساتھ عام فہم سہل اور آسان انداز میں قرآن کا میسیج اور قرآن کا پیغام، قرآن اور اسوہ حسنہ، قرآن اور سیرت طیبہ کا حقیقی فلسفہ اور پیغام قوم تک، انسانیت تک اور امت تک پہنچانے کے لیے ہم سب کو ذریعے کے طور پر قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھائی اسد ایوب صاحب اور تمام ناظرین و سامعین کے لیے، اور جو اسپانسر کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے بھی دلی دعائیں اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور مفتی صاحب آپ یقین کریں کہ آپ کی باتوں سے ایسی تقویت ملی ہے کہ الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی کہ اس پروگرام کو جی ایف ایس بلڈرز کی نیت بھی یہی تھی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاوت ہو اور آیات ربانی کی تلاوت کی روشنی میں موضوعات پر گفتگو ہو، نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور ہم اس محفل سے کچھ لے کے اٹھیں۔ اللہ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عدنان حفیظ بھائی، اللہ سب سے پہلے تو عرفان واحد بھائی کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ عرفان واحد بھائی کی سرجری تھی جو کہ الحمدللہ خیریت سے مکمل ہوئی۔ آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمارے عرفان بھائی کو شفا عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب کے اوپر دراز فرمائے۔ عدنان حفیظ بھائی کیا کہنا چاہیں گے جی ایف ایس کے حوالے سے؟ اسد بھائی، ابھی آج جو ٹاپک آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سلیکٹ کیا ہے، اب کچھ کہنے کا میں نہیں سوچ سکتا، بٹ دا تھنگ وی ڈسکسنگ اباؤٹ کہ والدین کے لیے ہمارے یہاں بھی کلچر آ گیا ہے کہ ہم ایک پرٹیکولر سوسائٹی بنا رہے ہیں کہ ہم ماں باپ کو وہاں پر اپنے جا کے ڈمپ کر دیں۔ جب یہ والا سینیریو ہمارے پاس جی ایف ایس تک آیا کہ اتنے والدین بڑھ چکے ہیں، اولادیں رکھنا نہیں چاہ رہی ہیں۔ بنوائے عرفان بھائی نے سینکڑوں ایکڑ پر، اور آپ یقین کریں جب اس پہ کام کرے تو لٹرلی ہی واز کرائڈ دا ٹائم۔ وہ کیسی اولاد رہے ہیں اپنے والدین کی، ایوری ون نوز۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص شاید ارمان کرتا ہو کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اس طرح سے ہوں۔ وہ جتنا وہ روئے تھے نا اس کام کو کرتے وقت، اللہ مگر بحالت مجبوری ان کو کرنا پڑا، اللہ، ٹھیک ہے، مگر اس کی ٹیک کیئر وہ اٹ سیلف خود کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ علی بھائی، جی ایف ایس بلڈرز نے جب مساجد بنائی، ہسپتال بنائے اور اولڈ ایج ہاؤسز بھی اس لیے بنائے کیونکہ سڑکوں پہ کہیں کسی اگر اولاد ماں باپ کو کہیں نکال دے تو وہ کھلی چھت کے نیچے نہ ہو۔ عرفان بھائی، رات کی ان تاک راتوں میں آپ کے لیے امت مسلمہ بہت دعا گو۔ عبدالحفیظ فہیم شیخ بھائی، فہیم بھائی زیب النساء فاؤنڈیشن ماشاءاللہ خدمات انجام دے رہی ہے، عرفان بھائی آپ کی سپورٹ میں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، کیا بتانا چاہیے؟ سر ماشاءاللہ جو آج موضوع چلا ہے والدین کا، جی جی، میرے تو دونوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو لوگ نہیں اپنے والدین کو رکھ سکتے یا جو جنہوں نے چھوڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے میری محسن بھائی سے بھی بات ہوئی ہے۔ ابھی میں بھی ایک اولڈ ایج ہوم بنانے جا رہا ہوں ماشاءاللہ، جس پہ جی ایف ایس میری پوری سپورٹ کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور ان لوگوں کے اللہ محسن بھائی کو سلامت رکھے۔ محسن بھائی، جو پیغام آپ نے یہاں سے منتقل کروایا ہے اللہ ہی آپ کو اس کی جزا دے گا، انسان نہیں دے سکتا۔ اور بے شک ایسے کام میں صرف عرفان بھائی یا محسن بھائی تک صرف بات جانی چاہیے، جی ہاں، ان کے کانوں تک بات جانی چاہیے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ بے شک ایسا۔ اس لیے انہوں نے ماشاءاللہ میرے زیب النساء اتنا جو فیمس انہوں نے اب مجھے دیکھا ہے، ورنہ ماشاءاللہ ان کو پتہ ہے میرے واٹس ایپ میرے پیج پہ اور انہوں نے مجھے بہت پروموٹ کیا کہ تم یار، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے بنتے ہیں، فہیم آپ یہ کام کریں،
کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی بھی کام ہے، ہم حاضر ہیں. فہیم بھائی بس اب میں آپ کو کہوں گا صرف جی ایف ایس نہیں پوری امت مسلمہ زیب النساء فاؤنڈیشن کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کام لیتا رہے اور آپ انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. ماں کے کلام کی چند اشعار اور آپ سب سے اجازت. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. او ماں، او ماں، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، ہاں مگر بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر کے تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. اللہ رب العزت ہمارے والدین کو سلامت رکھے، اور بالخصوص میں یہاں پر دعا گو ہوں کے لیے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہم میں سے جن کی مائیں نہیں، اللہ رب العزت ان کی ماؤں کے درجات بلند فرمائے. ماؤں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے. جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں. بس یہی پیغام، اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، اپنی بہن کو راضی کریں، اپنے گھر والوں کو اپنے سے آپ سے راضی رکھیں، اور رب بھی راضی ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.